الرحمن الرحیم. وعن طلحة بن عبید اللہ قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن فقال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها فقال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدقا. ان حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نجد سے ایک اشاعت توحید والا آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، لیکن اس کی آواز پھس تھی، وہ آدمی بوڑھا تھا، اور حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا دن رات میں 5 نماز فرض. اس توحیدی نے کہا اس کے علاوہ نماز؟ حضور نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، اگر آپ نفل پڑھے تو پڑھ سکتے. پھر حضور نے فرمایا کہ اسلام رمضان کے روزے ہیں. اس آدمی نے پوچھا حل علی غیرہن، رمضان کے علاوہ روزے فرض ہے؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں، الا ان تطوع، اگر آپ نفلی روزے رکھیں. پھر حضور نے فرمایا کہ اسلام زکوٰۃ ہے، 40واں حصہ. اس نے کہا اس کے علاوہ مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، اگر آپ نفلی صدقات دے تو وہ دے سکتے. یہ سن کر وہ آدمی پش پیر کر جانے لگا اور کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا یہ آدمی اگر سچا و مخلص ہے تو یہ کامیاب ہوا، یعنی جنت میں جائے گا. عن طلحة بن عبید اللہ قال جاء رجل، ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اہل نجد سے، سائر الرأس، اس حال میں کہ پراگندہ تھے بال اس کے سر کے، نسمع دوی صوتی، ہم سن رہے تھے گنگناہٹ اس کی آواز کے، ولا نفقہ ما یقول، اور ہم نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کیا بات کرتا ہے. حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ وہ آدمی نبی علیہ السلام کے قریب گئے. جب ہم نے کان متوجہ کیے فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے اسلام کے بارے میں. پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام 5 صلوات ہیں، 5 نمازیں ہیں، پھر یوم واللیلہ، دن اور رات میں. فقال، اس آدمی نے کہا حل علی غیرہن، میری پر اس کے علاوہ فرض ہے؟ فقال لا، حضور نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ آپ نفل پڑھی تو نفلی نماز ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صیام شہر رمضان، کہ اسلام جو ہے رمضان کی مہینے کے روزے ہیں. وقال هل علی غیرہ، اس کے علاوہ مجھ پر روزے فرض ہے؟ قال لا، حضور نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ آپ نفل روزہ رکھیں. قال راوی کہتے ہیں وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، حضور نے اسلام کی تفسیر میں اس آدمی کے سامنے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا. فقال هل علی غیرها، میری پر زکوٰۃ فرض کے علاوہ ہے؟ فقال لا، آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ آپ نفلی صدقات دیں.
راوی کہتے فادبر الرجل، وہ آدمی پش پیر گیا، وہو یقول، اور کہتا تھا واللہ لا ازید علی ھذا، میں اس میں زیادتی نہیں کروں گا، ولا انقص منہ، نہ کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح الرجل، یہ آدمی کامیاب ہوا، ان صدقہ، بشرطے کہ اگر وہ اپنی بات میں سچا ہو۔ اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ وتر واجب ہے یا سنت و نفل ہے۔ تو امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ یہ سنت ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ واجب اس کو کہتے ہیں جو فرض کے ساتھ عمل میں برابر ہو، جیسے فرض چھوٹ جائے تو قضا ہے، واجب چھوٹ جائے تو قضا ہے۔ اور عقیدے میں فرض سے کم ہو، فرض کا منکر کافر ہے، واجب کا منکر کافر نہیں ہے۔ تو امام صاحب کے نزدیک وتر واجب ہے، اور ائمہ ثلاث کے نزدیک یہ سنت ہے۔ ائمہ ثلاث یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا 5 نمازیں ہیں دن اور رات میں، فقال هل علی غیرہن، اس آدمی نے کہا ان 5 فرائض کے علاوہ کوئی فرض ہے؟ فقال لا، حضور نے فرمایا ان 5 فرائض کے علاوہ کوئی فرض نہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ وتر جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ، یہاں سے ائمہ ثلاث سے استدلال کر۔ قاری نے اس کا ایک جواب یہ دیا کہ یار وتر تو 5 نمازوں میں داخل ہے نا، وتر عشاء کی نماز کے ساتھ ہے، تو 5 صلوات میں وتر آیا، ٹھیک ہے؟ تو جب اس میں داخل ہوا تو لا سے اس کی نفی نہیں ہے، لا سے تو ما عدا 5 صلوات کی نفی۔ بات آئی سمجھ؟ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ لا سے فرائض کی نفی ہے، اور ہم وتر کو فرض نہیں مانتے، کیا مانتے ہیں؟ واجب مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ تو ہم نے ان کی روایت کا دفاع کیا، لیکن ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ وتر واجب ہے؟ تو ہماری یہ دلیل حدیث میں آئے گا ان اللہ فرض علیکم صلاۃ النہار کا صلاۃ اللیل، اللہ نے تم وتر النہار کا وتر اللیل، اللہ نے تم پر دن میں بھی وتر واجب کیا ہے جس طرح رات میں واجب کیا ہے۔ دن کا وتر مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، رات کا وتر عشاء کی وتر واجب ہے۔ تو اب دیکھو یہاں اوجبہ فرمایا ہے، معلوم ہوا کہ وتر واجبات میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کی اس روایت کے 2 جواب ہے، ایک یہ کہ لا ما عدا صلوات 5 کی نفی کرتے ہیں، اور واجب جو ہے صلوات 5 میں داخل ہے کیونکہ وہ عشاء کی نماز کا تابع ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لا فرائض کی نفی کرتے ہیں، اور وتر کے فرض ہونے کے ہم قائل نہیں ہیں، واجب ہونے کے۔ بات سمجھ میں؟ اچھا، یہ تو دفاع ہے اس روایت کا۔ ہماری لیے دلیل وجوب وتر کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کی تشبیہ دی وتر کے ساتھ، اور مغرب کی نماز سنت نہیں ہے، واجب ہے، تو اسی طرح وتر بھی واجب ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یوتر فلیس منا، جو وتر نہیں پڑے گا وہ مجھ سے عاق ہے۔ تو یہ وعید ہے ترک وتر پر، اور سنت کے ترک پر وعید و عذاب نہیں ہے، لیکن وہاں عذاب آیا ہے، معلوم ہوا کہ وتر سنت نہیں ہے بلکہ الا ان تطوع، الا اس مسئلہ میں اختلاف ہے
کہ نفل لازم بھی شروع ہے یا نہیں ہے. تو ائمہ ثلاث کا مذہب یہ ہے کہ نفل لازم بھی شروع نہیں ہے. آپ نفل شروع کرے چھوڑ دے آپ پر واجب نہیں ہے. ہماری نزدیک نفل لازم بھی شروع ہے. کیوں؟ جو نفل مشروع ہے وہ عمل ہے، اور عمل کے بارے میں ہے لا تبطلوا اعمالکم، لا تبطلوا اعمالکم، نہیں آئی ہے ابطال سے، معلوم ہوا کہ اتمام واجب ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ ستفقلار ناستی. السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ الحمدللہ. کل مولانا کا فون آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہم آج فیصلے کرتے ہیں، تو پتہ نہیں رات انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے، آج وہ پیغام بھیجنے والا ہے. ہاں ہاں ہاں، میں پھر اسباق سے فارغ ہوتا ہوں تو افتخار سے رابطہ کرتا ہوں. اچھا 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 اچھا، میں ابھی کرتا ہوں بات. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. میں ابھی حقانی سے بات کرتا ہوں آدھ گھنٹے کے بعد. تو ائمہ ثلاث کے نزدیک نفل لازم بھی شروع نہیں ہے، امام صاحب کے نزدیک نفل لازم بھی شروع ہے. اب ائمہ ثلاث الا ان تطوع کا ترجمہ ایسا کرتا ہے کہ ان کے مذہب کے خلاف نہ پڑے، تو وہ کہتے ہیں یہ مستثنی منقطع ہے، پہلے فرائض کا ذکر ہے اور بعد میں اور نوافل من جنس الفرائض نہیں ہے، تو اس کا معنی لا فرض نہیں ہے. ہاں الا ان تطوع، اگر آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو اجازت ہے. تو ما قبل فرائض ہو گئے، ما بعد نوافل ہو گئے. مستثنی منہ کی جنس سے نہیں ہے، تو یہ مستثنی ہم کہتے ہیں کہ اصل استثناء میں منقطع ہے یا متصل ہے؟ متصل. اور متصل اس کو کہتے ہیں کہ مستثنی منہ کی جنس سے ہو. تو حضور نے فرمایا لا، فرض نہیں ہے، الا ہاں ایک فرض ہے ان تطوع، کہ آپ نفلوں میں شروع کریں تو اب وہ فرض بن جاتا ہے. تو ما قبل بھی فرض ہے، ما بعد میں بھی فرض ہے، تو ہم نے اس کو مستثنی متصل بنا دیا. اور مستثنی متصل اولا ہوتا ہے مستثنی منقطع سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیام شہر رمضان، اور اسلام جو ہے رمضان کی مہینے کے روزے ہیں. اس دیہاتی نے کہا ہے مجھ پر اس کے علاوہ؟ فرمائے نہیں، الا ان تطوع، ہم الا ان تطوع کو مستثنی متصل مانتے ہیں، یعنی اگر آپ نے شروع فی صوم نفلی کیا وہ آپ پر اب فرض ہو گیا اتمام. ٹھیک ہے. قال وذکر له، اس آدمی کے سامنے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الزکات زکات، فقال هل علی غیرها، فقال لا الا ان تطوع، فادبر الرجل، پش پیر گیا وہ آدمی اور کہتا تھا واللہ لا ازید علی هذا ولا انقص. یہ اعتراض پہلے گزر چکا ہے کہ یار نقصان کرنا تو دین میں منع ہے، تو لا انقصو کے نا ٹھیک ہے، لیکن زیادت تو جائز ہے کہ آپ نفل نماز کی اضافہ کریں، نفل روزے کا اضافہ کریں. یہ کیوں کہا لا ازید؟ تو لا ازید کا معنی پہلے گزر چکا تھا، لا ازید فی التبلیغ، یعنی جو الفاظ آپ سے سنے ہیں حرف بحرف آگے پہنچا دوں گا، اس میں زیادت اپنی طرف سے نہیں کروں گا.
بات صحیح سمجھ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا افلح الرجل، یہ آدمی کامیاب ہوا، ان صدقہ، اگر. اس پر ایک اعتراض ہے کہ اس سے پہلی روایت تھی ابو ہریرہ کی، اس میں کہا تھا نیچے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ابو ہریرہ کی روایت تھی 7ویں لکیر میں. عن ابی ہریرہ قال اتى اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنہ قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقصه فلما ولى قال النبي عليه السلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى. اعتراض یہ ہے کہ یہی آدمی تھا، اس کے بارے میں حضور نے قطعی فیصلہ فرمایا یہ جنتی ہے. جو دنیا میں جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو دیکھیں وہاں یقین کے ساتھ، اور حضور نے یہاں یقین کے ساتھ فرمایا یا ان صدقہ اور ان شکیلی ہے. تو ایک واقعہ ہے، ایک آدمی ہے، ایک حضور ہے، اور ایک جگہ میں قطعی فیصلہ ہے اور دوسرے میں ٹھیک ہے. تو قاری نے اس کی 2 توجیحات کی ہیں. ایک یہ کہ وہ پہلا اور آدمی تھا اور یہ اور آدمی تھا. وہ پہلا آدمی تبلیغی تھا، وہ رجسٹرڈ جنتی تھا، اس لیے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا. ٹھیک ہے. اور یہ پیر بگاڑا تھا، اس پر اعتماد نہیں تھا. حضور نے فرمایا ان صدقہ، اگر یہ سچا ہو تو یہ جنتی ہوگا. تو یہ ایک آدمی کا واقعہ ہے یا 2 آدمیوں کا؟ 2 آدمی. ٹھیک. دوسرا جواب قاری نے یہ دیا ہے، کبھی نبی علیہ السلام پر خدا کی رحمت کا غلبہ ہوتا تھا تو امید زیادہ رکھتے تھے خدا سے، اور کبھی خدا کے غضب کا غلبہ رہتا تھا. تو پہلے حضور پر اللہ کی رحمت کا غلبہ تھا، اس لیے فتویٰ دے دیا کہ یہ جنتی ہے اور یہ وہی آدمی ہے، لیکن اس وقت خدا کے عذاب کا تصور تھا، ڈرا. فرمایا ان صدقہ. سنتے ہو متفق. باغو دوست بزرگوں